السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے 65 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادوا یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والسابئین اور سابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم اور دن پر، آخری آخرت کے دن پر، وعاملا صالحا اور اعمال کرے نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ وائز اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذا لیا نہ ہم نے، میثاق وعدہ کم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور یعنی پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور اسے یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ یا بچ جاؤ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے، مم سے بعد ذالک اس کے بعد سے، فلو پس اگر لانا فضل اللہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے یا نقصان اٹھانے والوں میں سے، ولقد اور بلا شبہ، تم جان چکے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی یا حد سے بڑھ گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے میں، فی میں سبت یعنی ہفتے کے دن میں، فقولنا پس ہم نے کہا، پس قول کہا، نہ ہم نے، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قرادتاً بندر، خاسینہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور سابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا اور حکم دیا کہ پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر تم نے اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں سے حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اس آیت سے جو پہلی آیت ہے اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اور ان کے اعمال بد کا ذکر کیا، تو درمیان میں یہ آیت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت اور مسکینیت مسلط ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا ذکر بھی کیا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں بنے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان تھا ان پر، اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے اب بھی کھلا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اس نے ایسا کیا ہو،
جیسے آپ سے پہلے اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، یا آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے جو ایمان لانے والے ہوں، مثلا عبداللہ بن سلام اور صہیب اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہیں، سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہود و نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمانوں کا ذکر بھی کیا۔ جو سابی ہیں، سابی کہتے ہیں بے دین، جو سابی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی جو انسان ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا جائے، ایک دین سے نکل کر دوسرے دین کی طرف چلا جائے، کچھ اس کو بے دین بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت نمبر 63۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے انہیں ایک ہیبت ناک ان کے لیے منظر پیدا کر دیا تاکہ وہ دل سے عہد کریں۔ اس وقت پہاڑ کے دامن پر تھے کہ زلزلے کے ساتھ پہاڑ کھڑا کر دیا ان پر، تو ان کے اوپر جھک گیا اور سائبان کی طرح ان کے اوپر سایہ کر دیا، حتیٰ کہ لگنے لگا کہ ابھی ان کے اوپر گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، جیسے کسی بچے کو مارا جاتا ہے ڈنڈا اوپر کھڑا کر کے کہا جاتا ہے بولو اب دوبارہ ایسے کرو گے، تو ایسے ان سے بھی وعدہ لیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتاب کا ذکر کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، تو کہا گیا کہ اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ آیت نمبر 64۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، سارے عہد کرنے کے بعد، وعدے پکے کرنے کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کی، آیتوں کو چھپایا، انبیاء علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی کی، بعض انبیاء کو جھٹلا دیا، بعض کو قتل کر دیا۔ پھر میدان طے میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کو دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراضات کیے، ان کو ایک حکم کا نہیں مانا، ان کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس کے علاوہ ارض مقدس میں داخلے کا حکم دیا گیا تو انکار کر دیا۔ تو اس سے اگلی آیت میں واقعہ ہے، آیت نمبر 65 میں ہفتے کا دن کے بنی اسرائیل کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے نا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ،